بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور میرے حق میں بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی خوش رکھے اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے نظر جو کہانی لے کے آیا ہوں بہت ہی مزیدار اور دلچسپ کہانی ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، اور ایسی دلچسپ کہانی ہے کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو دوستو، ایک علاقے سے، ایک گاؤں سے ایک بندہ نکلا، کہیں باہر جا کے اس نے اپنی دکان بنا لی۔ وہ وہاں پہ کام کرتا تھا۔ جب کہ وہ کام کرتا تھا تو اس کو پیچھے سے دو دوست ملنے چلے گئے۔ تو ایک دوست تھوڑا سا اور سائڈ کا تھا، تو ایک دوست اس کا پڑوسی تھا۔ جو پڑوسی تھا نا اس کا، وہ اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یار کافی دن ہو گئے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، ملنا بھی اور سب باتیں گپیں شپیں، وہ سلام دعا، وہ گپیں لگاتے تھے اور کیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تم نے سب کچھ بلا دیا اور میں تمہیں اتنی دور سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ لوگوں کا سڑا جلا ادھر آیا ہوں، تم پھر پیچھے سے آ گئے۔ اور اس نے آگے سے ایک کہانی سنائی اسے، وہ میں خود بھی سن رہا تھا، وہاں پہ بیٹھا تھا، میں وہاں سے کام کروانے گیا ہوا تھا اس کے پاس۔ تو وہ اسے کہانی سنا رہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی اپنے علاقے سے کسی باہر علاقے میں راؤنڈ لگایا، شہر کی طرف نکلا۔ تو اس نے سوچا کہ آج کہیں اور کا دورہ کیا جائے، اور وہ کہیں شہر پہ چلا گیا۔ تو وہ جب جاتا ہے کسی اور دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں، تو وہاں پہ اسے ایک عورت پسند آ گئی، لڑکی پسند آ گئی۔ اس نے اس سے بہت پیار بھری باتیں کی، اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، لہذا اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس نے بھی مان لیا، ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں۔ تو اس نے دوستو اس سے شادی کر لی۔ جب اس نے شادی کی تو وہ عورت جادوگرنی تھی، بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ تو وہ جو تھی عورت، وہ رات کو تقریباً اسے سلا کے دودھ وغیرہ پلا کے نیند آ جاتی تھی جب بادشاہ کو، تو وہ ایک اور اس نے دوست رکھا ہوا تھا، اپنا یار رکھا ہوا تھا، اس سے ملنے چلی جاتی تھی۔ بادشاہ وہیں پہ رہنے لگ گیا، واپس شہر میں اسے لے کر نہ گیا، وہیں اس نے شادی کر لی اور وہیں رہنے لگ گیا۔ تو وہ اس کو ملنے چلی جاتی ہے اپنے یار کو۔ جب وہ اپنے یار کو ملنے جاتی ہے رات کو روزانہ، ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ یار تمہاری تو بیوی میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کسی کو ملنے جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا آج تم اس کا خیال رکھ لو، اس بات کی تم گارنٹی لے لو کہ واقعی وہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ بادشاہ سلامت اس کے سامنے ایکٹنگ کر گیا کہ میں سو گیا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے سمجھا کہ شاید سچ میں ہی سو گیا۔ بیوی اس کو سلا کے جا رہی تھی، بادشاہ نے اس کے پیچھے سے اس کا بکسہ کرنا شروع کر دیا، پتہ لینا شروع کر دیا۔ جب اس کا پتہ لینا شروع کیا اس نے، تو وہ وہاں پہ پہنچا تو وہ اس کی بیوی بھائی اپنے یار سے بڑی گپوٹیشن لگا رہی تھی، مل رہی تھی، پیار محبت۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اگر کوئی بھی آدمی ہو تو اسے غصہ تو آئے گا کہ بیوی میری اور گپیں دوسرے سے لگائے، ملے رات کو دوسرے سے مجھے سلا کر۔ تو بادشاہ نے ایک تجویز سوچی، بادشاہ واپس آ گیا چپ کر کے خاموشی سے۔ جب بادشاہ آیا آگے سو گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اس کے جانے سے پہلے وہاں سے گھر سے تلوار اٹھائی، گھوڑی لی اور جاتا ہے وہاں پہنچ کے، وہ غار میں رہتا تھا اس کا یار، تو اس کے یار کو اس نے 2-3 تلواریں ماری اور واپس آ گیا۔ اس نے اندھیری غار تھی، دیکھا نہیں مرا ہے یا بچ گیا۔ تو جب کہ وہ ابھی زندہ تھا، تو اس کی بیوی جب جاتی ہے تو اس سے پہلے تو بادشاہ اسے 2-3 تلواریں مار کے واپس چلا گیا تھا۔ تو وہ اس کی بیوی کا جو یار تھا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تو وہ اس کی بادشاہ کی بیوی وہاں جب پہنچی، اس کی آوازیں رونے کی آ رہی غار میں، تو اسے پوچھتی ہے کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا مجھے تیرے بادشاہ نے مار دیا، ایسے ایسے اس نے مجھے تلواروں سے بڑی بے رحمی سے قتل کرنے کی کوشش کی، بس میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، بچ نکلا تو میری قسمت، ورنہ میں بچنے کی امید میں نہیں ہوں۔ تو ویسے ہی ہوا، وہ مر گیا۔ تو اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا،
اور وہ جو عورت تھی وہ تو بہت بڑی جادوگرنی تھی، حالانکہ بادشاہ کو تو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب وہ واپس آتی ہے تو بادشاہ تو سو رہا تھا، بڑی گہری نیند، اور اس نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا تو بالکل دھڑکن ہی خاموش ہو گئی۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بادشاہ بہت بڑے جگرے والے ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو اس بادشاہ نے سانس تک بھی ایسی نہ لی جس سے اس کو محسوس ہو جائے کہ بادشاہ سلامت واقعی میں سو گیا ہے یا جاگ رہا ہے یا اس نے کچھ کیا ہے، یا دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بندے کی ایسا کام کرے تو۔ اس نے ہاتھ رکھا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے نا پھر بھی اس کی یار کی بات سنی ہوئی تھی، اس کے دل کو بڑی لگی، پھر یاد آیا اس کا یار۔ اس نے پانی پہ جادو کیا اور بادشاہ کے اوپر نا 2-3 چھٹے لگائے، بادشاہ نا آدھا پتھر کا ہو گیا۔ جب بادشاہ پتھر کا ہو گیا تو وہ نہ روزانہ اس کو ویسے ہی پتھر کا بنا کے چلی جاتی اور باہر جا کے اپنا جادو ٹونا کرتی اور اپنا شکار مارتی، جو بھی کرتی، تو وہ باہر نکل جاتی تھی روزانہ۔ تو بادشاہ نا ایک دن رو رہا تھا، کھرلا رہا تھا، تو ایک آدمی باہر سے سن رہا تھا آوازیں کہ اندر کسی کی نا رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی تو ہے۔ اس نے تالا لگا کے جاتی تھی، بندے نے تالا توڑا، تالا توڑ کے اندر جاتا ہے تو بادشاہ تھا اندر پتھر کا بنا ہوا۔ اس نے کہا اے شخص تجھے کیا ہوا؟ بادشاہ نے اسے ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے یہ مسئلہ بنا تھا، میں نے یہ کام کیا، اس کو مار دیا اس کے یار کو، اس نے جادوگر نہیں تھی، مجھے پتھر کا بنا دیا، لہذا میں اب پتھر کا ہوں۔ تو اس کو نا بہت ترس آیا، اس کے پاس بھی علم تھا، اس نے کچھ جادو پڑھا یا قرآن کی آیت پڑھی یا کچھ بھی پڑھا، تو اس کو دم کیا، اس کو صحیح انسان بنا دیا، اور اسے بھی یہی آیت سکھانا شروع کر دی، اس کو سکھا کے نا پوری آیت۔ اور پھر اس نے نا اسے کہا کہ یہ ایک گھوڑی ہے، یہ فلان جگہ پہ میں باندھ دوں گا، تم یہ آیت پڑھنا ٹھیک ہو جانا، اور یہ آیت پڑھنا تالا باہر سے کھل جائے گا، یا دیوار فلان کے ہی چلے جانا، اور پھر جا کے نا یہ آیت پڑھ کے پھر گھوڑی پہ بیٹھنا اور گھوڑی کو بھگا کے نکل جانا یہاں سے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کی بہت مہربانی۔ تو جیسے شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس نے شکریہ ادا کیا اس کا، اور تم نکل جاؤ گے اور پھر واپس ادھر نہیں آنا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ویسا ہی کیا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا پتہ چلا اسے کہ شاید کچھ لمبی چلی گئی ہوگی، اب وہ واپس آنے میں اسے دیر ہوگی۔ اس نے وہی آیت پڑھی، اور وہ آیت پڑھنے کے بعد وہ نکلا وہاں سے، تو گھوڑی پہ بیٹھتا ہے، گھوڑی کو اس نے وہی آیت پڑھ کے بھگانا شروع کر دیا۔ جب وہ کچھ جگہ پہ پہنچا تو اسے نہ اس جادو کے ذریعے پتہ چل گیا کہ بادشاہ تو میرے قبضے سے باہر ہو رہا ہے۔ اس نے بھی پیچھے سے بہت زور لگایا، دوڑ لگائی، جادو کے ذریعے بھی اس نے کچھ کوشش کی، کچھ اپنی کوشش کی، کچھ جادو کی، تو وہ بادشاہ کو نہ پیچھے آ کے مل پڑتی ہے، اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ بادشاہ تو اس کے جو اس کی حدود تھی نا ایریے کی، علاقے کی، جادو کی، جہاں تک اس کا جادو اثر کرتا تھا، بادشاہ اس حدود سے باہر ہو گیا تھا، اور گھوڑی کی جو ہے نا دم پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے اس گھوڑی کی دم کو پکڑ لیا، گھوڑی کی دم وہیں پیچھے اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی، بادشاہ نکل گیا، فرار ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، کو کہیں بادشاہ سلامت آپ شادی کر لیں، وزیر بھی کہیں، لوگ بھی کہیں، بادشاہ ڈر گیا بیچارہ، وہ کہے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایسے ہی کئی عرصہ گزر گیا، لمبی بات ہو گئی، تو اس نے بادشاہ کو نا سب نے سمجھایا۔ بادشاہ نے کہا چلو ایسا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی بچی مجھے دو جو کہ تازی پیدا ہوئی ہو، اس کو میں خود ہی پالوں، سنبھالوں اور اس کی پرورش کروں، اس کو علم سب کچھ میں ہی سکھاؤں، اس کے بعد میں اسے شادی کروں گا، کیونکہ میرے ہاتھوں کی جنی پلی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تازی جب ہی بچی پیدا ہوئی انہوں نے اسے دے دی، اس نے زمین 2 غار کے نیچے رکھ دی، اس کو وہیں پہ پرورش دی، خود ہی اپنے ہاتھوں سے، کسی غیر کو، بندے کو اس نے نہیں اس کو دیکھنے دیا بچی کو، اور نہ ہی دنیا کی ہوا لگنے دی۔ تو اس نے کافی عرصہ ایسے ہی بچی کو سنبھالا پالا۔ جب وہ 16 سالوں کی جوان ہو گئی تو بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کی، اسے پکڑا اور باہر لے آیا، اسے کھانا وانا کھلا رہا تھا، ایک ساتھ مل کر، جیسے پہلی رات ہوتی ہے یا پہلا دن ہوتا ہے شادی والا، تو وہ اکٹھے کھانا کھا رہے تھے اور گوشت کے ساتھ، تو 2-3 بلیاں آ گئیں۔ جبکہ 2-3 بلیاں آئیں تو وہ نہ روئیں، بہت ہی کرا کرا کے میاؤں میاؤں کرنے لگی، تو بادشاہ نے ان کو نہ
उन बिल्लियों को ना एक दो बोटी डाली, वो ना बोटी को सूंघें और हट जाएं, ना खाएं। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये बोटी नहीं खाती, हालांकि बिल्ली का काम होता है। वो अक्सर कहावत भी कही जाती है कि बिल्ली को ख्वाब छिछड़ों के। तो वो सोचने लगा बिल्लियां होकर गोश्त नहीं खा रही। तो वो परेशान हो गया, बिल्ली की तरफ भी देखे और बीवी की तरफ भी देखे। बीवी उसको कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता ये कौन है? उसने कहा मुझे क्या पता, ये तो बिल्ली है। बादशाह को बीवी उसकी कहने लगी ये बिल्लियां नहीं, ये वही पिछली हैं जिनसे तूने पहले जान छुड़ाई थी। वो उसकी तरफ हैरान होकर, हैरत अंगेज होकर देखने लगा कि इसको ये बात किसने बताई कि मैं कहीं से भागा था। तो वो उसको ना, उसकी बीवी बताने लगी कि ये वो इसलिए हैं कि ये मेरी उस्ताद हैं, इन्होंने सुलंग लगाई और मुझे नीचे से ना इन्होंने जादू का इल्म सिखाना शुरू कर दिया, और तुम ना मुझे ज़मीन दोज रखे रहे, ऊपर की हवा नहीं लगने दी, कुछ भी नहीं सिखा सके तुम, या तुमने जो कुछ सिखाया वो अधूरा था। तो असल पूरा इल्म तो इन्होंने मुझे सिखाया है। मैं अब सारी पूरी जादूगरनी हूँ, और मैं बाहर की दुनिया की जादूगरनी नहीं हूँ, यह दुनियादार जादूगरनी है, और मैं नीचे की ज़मीन के अंदर जादूगरनी हूँ। और ये बनेगी हीलें, और ये हीलें बन के ना उड़ेंगी। तो ये बनेगी काली हीलें और मैं बनूंगी सफ़ेद हील, और ना तुम इन काली हीलों को मार देना और मैं सफ़ेद हील हूँ, मुझे छोड़ देना। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई। बादशाह ने उसे हैरत अंगेज होकर देखा, बहुत ही फिक्र से, कि ये क्या हो गया, मैंने तो इसे ज़मीन दोज रखा था और बड़ी मेहनत से इसको इतना पाला संभाला और 16 साल इंतज़ार किया। अब जब शादी का टाइम आया तो ये उनकी शागिर्द बन के ना उनसे भी ज़्यादा ऊपर हो। तो मेरी वो इंतज़ार और मेहनत भाड़ में गई, मिट्टी में मिल गई। तो आखिरकार बादशाह ने कहा ठीक है भाई, उड़े हीलें बन के और तुम भी हील बन के उड़ो। तो वो ना हीलें बन के उड़ी, वो काली हीलें बन गई और वो सफ़ेद हील बन गई। तो बादशाह से ना वज़ीर ने पूछा अब कालियों को मारूं या सफ़ेद को? तो वो बादशाह कहने लगा ना कालियों छोड़ ना सफ़ेद छोड़, सबको एक ही रगड़। तो उसने कहा हम तो तेरे दोस्त थे, तुम कह रहे हो कि तुम हमारे मेरे दोस्त हो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ना कालियाँ छोड़ ना सफ़ेद छोड़, मेरे लिए सब की सब हीलें एक ही हैं। तो वो उसको ना बहुत ही हैरत से देख रहा, और वो कह रहा है यार ये क्या किया तूने मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हें मिलने आया और तुमने मुझे ये क्या स्टोरी सुनाई। तो उसने कहा भाई ये बात सच्ची है, मैं आप लोगों का थका हारा इधर आया हूँ, वरना मैं उधर ही काम कर लेता, आप लोग कर्जा उठाते हो और मजदूरी नहीं देते वगैरह वगैरह जो कुछ होता है। तो उसने भाई आगे से उस दोस्त ने फिर उसको कहानी सुनाई काम करने वाले को। उसने कहा कि एक आदमी था और वो ना बैठा था, हजामत करवा रहा था नाई के पास। तो नाई जो होता है, हजाम जो होता है, उसने उसकी हजामत करते हुए ना उसको समझा सिखा लिया कि इधर से पठान आ रहा है, जब ये पठान मेरे पास आएगा ना तो मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूँगा तुम खामोशी से सुन सह लेना, और देखना आज तमाशा मैं पठान के साथ क्या करता हूँ। अगर कोई पठान सुन रहा हो तो नाराज़ नहीं होना मेहरबानी। ये उन दोस्तों की कहानी सुना रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा। तो वो जो आदमी हजामत करवा रहा था ना, शेव करवा रहा था, वो उसका कहने लगा नाई को ठीक है भाई, जैसा तुम कहो मैं वैसे ही करूँगा, मैं आपको आगे नहीं बोलूँगा। तो जब पठान करीब आया ना तो उसको बोलने लगा कि तुम बहुत बेगैरत लोग हो, तुम देख मुझे पानी लगवा लगवा के और साबुन लगवा लगवा के थका देते हो। तो ये देख पठान कैसा गैरतमंद कौम है, ये ना पानी लगवाता है और ना साबुन लगवाता है, और ये ना ऐसे ही मुझसे शेव करवा लेता है। तो वो खामोशी से ना सुनता रहा चुप करके, क्योंकि एक गिनी हुई थी उन लोगों की। तो कहता है ठीक है भाई, शायद होगा ये गैरतमंद, हम बेगैरत ही ठीक हैं। तो उसने ना शेव करके उसको उठाला। जब वो उठा तो उसकी पठान की बारी आई, पठान बैठा उधर शेव करवाने के लिए, उसने ना लगा पानी उसके लगाने दाढ़ी पे। तो उसको ना पठान कहता है नाई को कि यार छोड़ो, हम गैरतमंद पठान हैं, हम ये शेव पे दाढ़ी पे पानी और साबुन नहीं लगवाता। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने ना पुराना ब्लेड लगाया हुआ था उस ट्रे पे और खुश्क दाढ़ी थी सूखी, उसने जब रगड़ा
दाढ़ी पे तो उसकी आवाज़ चर की आई और उससे बहुत तकलीफ हुई। पठान कहता है यार थोड़ा बेगैरत करो, तो उसने थोड़ा सा और पानी लगा दिया। जब उसने थोड़ा सा पानी लगाया तो उसको कुछ सुकून आया और सही शेव हो गई। वो ना फिर जब खुश्क जगह आई तो फिर उसने ज़्यादा ज़ोर से भी कुछ रगड़ा होगा, तो उसकी ना फिर चर की आवाज़ आई और वो फिर तकलीफ ज़्यादा हुआ। तो वो कहने लगा यार थोड़ा सा और पानी लगाओ, थोड़ा और बेगैरत करो। तो उसने फिर उसको पानी लगाया, थोड़ा सा और पानी लगा दिया, फिर उसकी आवाज़ वैसी आई। फिर कहता है यार थोड़ा और बेगैरत करो। तो आखिरकार ना पठान कहने लगा कि यार मुझे फुल बेगैरत करो, ये थोड़ा बेगैरत मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो उसने उसको ना सारे का सारा पानी लगा दिया और पूरी दाढ़ी उसने ना पानी लगा के साबुन लगा के शेव की उसकी चंगी अच्छी करके। तो वो ना वो दोस्तों उसको दोस्त कह रहे कि यार तुम उसी पठान की तरह हमें फुल बेगैरत ना करो, लिहाजा हमारे अंदर कुछ गैरत भी छोड़ दो। तो वो दोनों हंस पड़े और जो दूसरा था ना वो कह रहा था कि मैं भी आपके शहर का हूँ, मैं भी आपको मिलने आया हूँ। तो वो कहने लगा दोस्त मैं तो आपका दोस्त भी नहीं हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं और मैं आपके शहर का भी नहीं हूँ, मैं फलां इलाके का हूँ। उसने कहा यार फलां इलाके में तो मैं सारे को जानता हूँ, तू किसका बेटा है, कौन है तू? वो कह रहा है यार मैं उधर का भी नहीं हूँ, मैं फलां इलाके को। वो कहता है मैं इधर वालों को भी जानता हूँ, तू ना मेरे शहर का ना उस शहर का ना उस शहर का, तू है किधर का? तो वो बेचारा खामोश ही हो गया। वह कहता है यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ भी नहीं जानता आप लोगों के बारे में। ना मैं बेगैरत बनता हूँ और ना मैं कालियाँ और सफ़ेद हीले बनता हूँ, मुझे बस वैसे ही छोड़ दो। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस खुशी में चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बाकी अल्लाह सबकी हिफाजत करे। बोलो आमीन और अस्सलामु अलैकुम।